السلام علیکم جی. وہی ہوا میری توقعات کے مطابق اب تک جو کچھ ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا. اور وہ خدشہ کیا تھا؟ خدشہ یہ تھا کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو فی الحال نہیں آنا چاہیے یا وہ نہیں آئیں گے. اور جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے اسپیکولیشن تھیں، ان کے اندر ایک نئی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے. جیسے میاں صاحب نے کہا کہ اب ہم نے پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے اپنا کندھا پیش نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کم وقت میں. جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ جناب جنرل باجوہ کو جا کے کہہ دیں کہ آپ کو جانا ہے اور حافظ عاصم منیر کو آنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سیاست ختم ہو گئی، یہ جا کے اپنا شہباز یہ جا کے کہہ دو. جس طرح انہوں نے کہا تھا نا، اسی طرح ہی انہوں نے کہا کہ اے جا کے کہہ دیو کہ ہم پنجاب اسمبلی بچانے نہیں جا رہے. یہ بات اب ریکارڈ پہ آ چکی، میں اپنے گزشتہ ویلاگ کے اندر بھی عرض کر چکا ہوں کہ چودھری پرویز الہی بیٹھا اڈیکتا رہا کہ شاید کوئی پائیوڈین لگنے کا انتظام ہو جائے، شاید کوئی جناب بھیج دیں وہ کسی کو کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک پنجاب اسمبلی کے اندر فائل کر دے اور یوں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی ٹوٹنے سے بچ جائے. اور پی ایم ایل این نے آگے کیا کہ نہیں، ٹھیک ہے، نہیں، چل ادھر ہی چل. اب دیکھیں اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرنے دیے، نہیں 36 گھنٹے گزر گئے اور انہوں نے چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو ان کی اوقات یاد دلا دی. ٹھیک. اچھا ہوا یہ تھا، یہ جو جس سے چودھری شجاعت حسین نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اب بڑی ہو گئی، اب پی ایم ایل کیو کو مرج کر دیا جائے پی ایم ایل این کے اندر، ٹھیک ہے. اور مسئلہ ہماری ذاتوں سے تھا نا، میرے اور پرویز کی، یہ چودھری شجاعت صاحب کا خیال ہے، میرے اور پرویز کی ذات کا مسئلہ ہے کہ چودھری صاحب کو میاں صاحب کو انہیں دیکھتے ہی غصہ چڑھ جاتا ہے کہ انہوں نے مجھے نازک وقت میں دھوکہ دیا تھا. تو ہم تو سیاست سے ویسے ہی بجھتے ہوئے چراغ ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے، تو یہ ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تو کسی مین سٹریم پارٹی میں مل کے بنے گا نا. تو چودھری شجاعت حسین کا خیال تھا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اگلے الیکشن کے اندر اور ہمارے بچوں کو پی ایم ایل این اون کر لے، کیونکہ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور نیچرل جگہ بنتی نہیں. چودھری شجاعت صاحب نے اپنا پتر بھی کروا دیا، پی ایم ایل این کو ووٹ دلوا دیا، منسٹر بھی بنوا دیا، سارا کچھ کر لیا، ٹھیک ہے. تو قومی اسمبلی کے اندر جو پی ایم ایل کیو تھی وہ پی ڈی ایم کی اتحادی ہو گئی. صوبائی اسمبلی کے اندر انہوں نے پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے نے کہا کہ نہیں جی ہم تو یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، دعا بھی کر لی ہے ہم نے، وعدے قسمیں بھی کر لیے ہیں. اور ویسے بائی دا وے یہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ وعدے کو قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتے. تو پرویز الہی صاحب نے پھر ان کے ہاتھ کر دیا ان کے ساتھ، انہوں نے کہا ہاں بالکل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو وعدہ کر کے، قسم کھا کے، دعائے خیر کر کے، مٹھائی کھا کے پائیوڈین چودھری جو ہے وہ جا کے پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے. اور بیٹے کی محبت جو تھی وہ عمران خان کے لیے جوش مار رہی تھی. ان کے گھر کی خواتین بھی سنا ہے کہ دھرنے میں جاتی رہی ہیں، بلکہ کسی نے مجھے بتایا دروغ برگردن راوی مبینہ طور پہ مونس کی والدہ جو ہیں وہ بھی دھرنے میں جاتی رہی. اب پتہ نہیں کیڑی والدہ، کیونکہ 3 والدہ ہیں. پائیوڈین چودھری نے تسی کاٹ نہ سمجھو، آؤ تم کی 3 والدائیں ہیں، پتہ نہیں کون سی والدہ، لیکن ان کی ایک یکے از والدہ جو ہیں وہ عمران خان کے دھرنے میں جا کے نا ان کا بھی بڑا دل کاردا. عمران خان دے جلسے میں جانے کو میرا بڑا دل کاردا، وہ ان کا دل کرتا رہا اور وہ جاتی رہی ہیں. کسی نے کوٹ کیا کہیں پہ، میں نے کہا کہ پتہ نہیں، وہ جو ان کی خاندانی خاتون ہے وہ تو بہت ہی باعزت با تکریم جو ہیں وہ خاتون ہیں، مطلب کہ جن کا بندے کو احترام کرنے کو دل کرتا. میں چودھری پرویز الہی کا کبھی شاید اس احترام نہ کر سکوں زندگی میں جتنا ان خاتون کا احترام کرنے کو دل کرتا ہے. مطلب ایک بندہ رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے. باقی جڑیاں چودھری صاحب نے چولاں ماریاں نے، انہاں چولاں نے بارے تو گل کی جا سکتی اور پھر ایک چول بوڑھے والے بھی آ کے ماری اور اوپر اس کو پراکسی بنا دیا، اپنی بنامی بنا دیا، اپنی ساری کرپشن کی جائیداد اس کے نام کے اوپر بک کرنا شروع کر دی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے جناب، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، انہوں نے یہ کر دیا
کہ اپنا چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں انہوں نے اب ان کی اتنی محبتیں ہیں، انہوں نے جا کے عمران خان کے ہاتھ پہ بیعت فرما لی. اب چودھری صاحب کھیلنا چاہ رہے تھے نا کہ جناب ادھر سے عمران خان کو کھیلیں گے کہ جناب دیکھیں نو کانفیڈنس آ گیا، وہ اسمبلی بھی توڑنے دے رہے. اچھا چودھری صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں، ساتھ میں مسلم لیگ نون گالاں بھی کٹ رہے ہیں، وہ خلاف تقریراں بھی کر رہے ہیں اور اندر خانے ان کی منت بھی کر رہے ہیں. یہ بات عمران خان سے سیکھی انہوں نے کہ ایک وقت میں جب آپ لمحہ موجود میں جو جرم آپ کر رہے ہوں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوں، کہ ایک وقت میں آپ ان کی اندر خانے منت کر رہے ہوں لیکن اتوں انہوں نے گالاں کٹ رہے ہو، اتوں انہوں نے جتیاں مار رہے ہو. اچھا یہ طریقہ کار جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو قابل قبول ہے. جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں تو اس سے مراد قطن پاکستان کی آرمی اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ عدلیہ بھی شامل ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ بیوروکریٹ اور پاکستان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر شامل سمجھے جائیں. میڈیا ہاؤس جو نئے نئے آئے ہیں نا ان کے مالکان بھی اسٹیبلشمنٹ میں شامل سمجھے جائیں. تو پورے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا تو رویہ یہ ہے کہ وڈی سے وڈی گالی کڈو اور وڈا تو وڈا چھتر انہوں مارو، اور وہ چھتر مارنے کے بعد نا پھر یہ صحیح اوقات میں بھی رہیں گے، آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کے شوکت خانم کو آ کے بڑی بڑی ڈونیشنیں بھی دے کے جائیں گے، اور ان میں سے مطلب کہ اگر چاہو تو ان کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیل لو، یہ بڑے خوش ہوں گے، یہ اتنے کے بغیرت ہیں، یہ بڑے خوش ہوں گے. لیکن اگر آپ ان کو عزت دینے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کریں گے تو وہ آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے. بیسیکلی جب بندہ ناجائز اور غلط طریقے سے اس طرح مطلب دولت کے ایک لیول پہ آیا ہو یا میڈیا اس کا مالک بنا ہو یا کمیشن لے کے اوپر آیا ہو تو پھر وہ اسی طرح سے راضی ہوگا، اس کو عزت راس نہیں آئے گی. تو عزت راس نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو. تو انہوں نے وہ فارمولہ اپنانے کی کوشش کی. تو نواز شریف نے کہا کہ ہم نے اس میں سے نکالنا کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو نو کانفیڈنس فائل کر دیتے ہیں تو اگلے 8 دن کے اندر اس پہ کاؤنٹنگ ہو جائے گی، پھر ہم کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو چھوڑیں اس بات کو، کرنے دیں اس کو. خیر یہ تو ہو گیا ماضی کا قصہ. اب وہاں پہ بحث شروع ہوئی کہ میاں صاحب واپس چلیں، تو اور میاں صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ دونوں واپس آئے. میں نے اپنے گزشتہ سے پوستہ ایک ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اگر واپس آ کے جیل ہی جانا ہے تو بہتر ہے کہ وہ واپس تشریف نہ لائیں. اور پاکستان کے اندر اس وقت سسر لا کا بھی اور اعلیٰ عدلیہ کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ آتے ہی نواز شریف صاحب کو جو ہے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ مقدمہ ہی جعلی ہے اور عدالت قرار دے گئی ہے کہ وہ جعلی ہے، ان کو جناب رہا کر دے. نواز شریف صاحب کے لیے کوئی وہ رستے کھلے ہوئے نہیں ہیں. تو بجائے اس اہم وقت میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے اور اسٹیبلشمنٹ سے ایک دفعہ پھر نہ سننے کے جس سے ڈی موٹیویشن ہوگی وہ آئیں ہی نہ. ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ فزیکلی عمران نیازی نے اپنی ٹانگ کا بہانہ بنا کے اس الیکشن کمپین کے اندر نہیں جانا، یہ میرا خیال ہے، آئی مے بی رانگ. اور اس نے ہر ایک سے ورچولی خطاب کرنا ہے جو وہ روزانہ اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جب جلسوں کے اندر بڑی سکرین پہ آ کے خطاب کرنا ہے اور اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ بھی بکھانی ہے، اور کوئی پتہ نہیں وہ کیٹ واک، مردوں کی کیٹ واک تو نہیں ہوتی تو جو بھی ہوتی ہے وہ واک بھی کر کے دکھانی ہے کہ میں لات بننی ہوئی ہے. یہ دنیا کی میڈیکل ہسٹری کا جیسے پایوڈین سے ہڈی جوڑ گئی تھی نا پرویز لائی کی، یہ بھی وہ والا قصہ ہے کہ جناب جہاں پہ مطلب کہ انجریز ہے اس کے اوپر پلسٹر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ پی ٹی آئی کے ایک ڈاکٹر نے ہمیں کہا، انہوں نے کہا میڈیکل ہسٹری کا یونیک واقعہ ہے اور یہ باقاعدہ آئندہ میڈیکل کالجز میں ایز اے کیس اسٹڈی پڑھایا جائے گا. تو خیر وہ موصوف جو ہیں اور اتنی دیر تک ایک ہڈی نہیں جڑی اے بھی پڑھایا جائے گا. تو خیر تو وہ جو صاحب ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا، مطلب اینی دیر دے وچ پٹھی جڑے، ونگی جڑے، چبی جڑے، سدھی جڑے، جڑ جاندی ہے. ٹھیک ہے. یہ انسانی جسم کی بھی بات، انسانی جسم کی بات، اوئے میں انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں. تو انسانی جسم ہوتا تو جڑ چکی ہوتی نا. آئے ہائے 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 کی کہہ بیٹھا میں، کی کہہ بیٹھا میں، کی کہہ بیٹھا، ایویں کہہ بیٹھا. ٹھیک ہے. تو وہ جناب بحث مباحثہ ہوا ہے. بحث مباحثے کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ عمران خان نے خطاب کرنا ہے کیمرے کے ذریعے، ورچوئل طریقے سے. تو نواز شریف صاحب کو بھی ورچوئل طریقے سے خطاب کرنا چاہیے. اب اگر وہ آ جاتے ہیں اور جیل میں ڈھک دیے جاتے ہیں جیل کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے
وہ پھر کسی بھی قابل نہیں رہیں گے، کسی ڈیسیژن میکنگ کے قابل نہیں رہیں گے، اور جو اس وقت گروپ بندی ہے ان کی پارٹی کے اندر، مطلب خواجہ برادران کا گروپ اپنی جگہ کے اوپر سرگرم ہو جائے گا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جو ہیں دوسرے ہیں ان کا گروپ جو ہے، مطلب شاہد خاقان عباسی گروپ اپنی جگہ پہ تباہی پھیرنی شروع کر دے گا، میاں صاحب جیل 'چ بیٹھے ہوں گے، اور یہ سارے ہیں تو اس لیے شہباز شریف کا گروپ جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر تباہی پھیرنا شروع ہو جائے گا، اس نے ایکٹیو بھی کر دیا ہے سلمان شہباز کو. یہ 3-4 گروپ جو ہیں یہ پارٹی کی تباہی پھیر دیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے سامنے دیکھیں گے اپنی تباہی کو ہوتے ہوئے، تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ تشریف نہ لائیں. تو جی فی الحال جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مریم نواز شریف جائیں گی اور وہ الیکشن کمپین کو پخائیں گی، اور اگر ضروری ہوا تو میاں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے، اور میرا خیال ہے یہ بیسٹ آپشن ہے، بہترین فیصلہ ہے. میری یہ رائے اگر آپ پوچھیں تو نواز شریف صاحب کو الیکشن سے پہلے نہیں آنا چاہیے، انہیں وہاں پہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اپنے ہاتھ میں کر لینا چاہیے. کوئی 2-4 پکے قسم کے جو ایسوسیٹس ہوں ان کے، جو کہ پورا حساب کتاب فائل شائل مینٹین کر کے ان کو بتائیں کینڈیڈیٹس یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے. الیکشن کمپین کس کی کس لیول کے اوپر ہے، وہ ایک چھوٹا سا الیکٹرانک قسم کا ورچوئل وہاں پہ کنٹرول روم قائم کر لیں. یار میاں نواز شریف صاحب آپ سے تو الطاف حسین بہتر ہے یار، کہ جس نے کم از کم اپنا پورا جتنے بھی ان کے کلرز اور ان کے جو وہ جو ہوتے ہیں سارے جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ تھے ان کا ایک ڈیٹا بیس رکھا ہوا تھا. الطاف بھائی ان کو خود فون کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. آپ میرا مطلب ہے کہ آپ بھی اس طرح کا کوئی ڈیٹا بیس وہاں پہ کنٹرول روم ٹیب بنائیں، ورنہ میرا مطلب ہے آپ کی پارٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی تیاریاں مکمل ہیں، اور وہ دائیں بائیں لوگ ہی کر رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا اس حوالے سے وہ ایکٹیویٹ ہوں، صحت کی لمیٹیشن ہے ان کی، ٹھیک ہے. تو بہرحال جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال مریم نواز شریف صاحبہ واپس آئیں گی اور وہ الیکشن کمپین کو پخائیں گی. مریم نواز شریف کو جس اسٹرانگ R&D کی اور بیک اپ کی ضرورت ہے وہ اسے ضروری نہیں سمجھتی، اور وہ اگر اسے ضروری نہیں سمجھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الیکشن کمپین کے اندر لائم لائٹ تو لے لیں گی، مہم تو چلا لیں گی، لیکن اس کے رزلٹ مٹیریلائز نہیں ہو پائیں گے. یہ ہے، یہ تلخ حقیقت ہے، اور پہلے بھی ان کی طرف سے چلائی گئی جتنی بھی الیکشن کمپین ہے ان کا یہی انجام ہوا ہے کہ چونکہ بیک اپ کے اوپر بیک اینڈ کے اوپر پراپر موجود نہیں تھی، تو اس لیے ان کی تمام چلائی ہوئی کیمپین کو جب مٹیریلائز کرنے کا موقع آیا پولنگ بوتھ کے اوپر تو وہ مٹیریلائز نہیں ہو پائیں. میڈیا کوریج اپنی جگہ پہ، نتائج اپنی جگہ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو بہرحال پیپلز پارٹی نے ان سے زیادہ طریقے سے بیلٹ پیپر کا پہرا دیا، ان سے زیادہ مؤثر طریقے سے، بہتر طریقے سے، اور جنہوں نے ان کے ساتھ دھاندلی کی انہوں نے اس کو بے نقاب ضرور کیا. مسلم لیگ والے تو مار کھا کے گھر جا کے نکرے لوگ کے بہ گئے، ہاں انہوں نے سارے نال دھاندلی کر لی، سارے ووٹ چوری ہو گئے، اور یہ بتاتے ہوئے بھی 1.5 سال لگا کے سارے نال دھاندلی ہوئی سی. یار RTS بند ہونے کا ذکر جو ہے ہم جرنلسٹوں نے پہلے کیا، مسلم لیگ نون کو 2-2.5 سال لگ گئے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لیے RTS بند ہوا تھا. یہ اتنے کہ تو ماشاءاللہ بہادر ہیں. پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال جیسے انٹلیکچوئل جو ہیں ان کی منہ سے اوپر اس طرح کے نیکڈ حقائق نکلتے ہوئے بھی 2.5 سال لگ گئے تھے بھیا، ٹھیک ہے. تو بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. مریم نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، چپ کر کے نہیں آنا چاہیے، اپنا استقبال کروانا چاہیے، پراپر پارٹی کے مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگنی چاہیے جو ان کو جلوس کی شکل میں واپس لے کے آئیں، اور اس کے بعد پھر دمادم مست کلندر ہو. لیکن بیک اینڈ کے اوپر جتنا سنجیدہ، جتنا پروفیشنل ڈیٹا ہوگا، ڈاکٹر عمر سیف نو ہائر کر لو، ویلے نہیں بیٹھے کام کرن رہے ہیں، لیکن ان کی خدمات ہائر کر لیں، وہ آپ کو پورا ڈیٹا بیس بنا کے تو دے سکتے ہیں اگلے 1 یا 2 ہفتے کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.